عشق عربی زبان کا لفظ ہے۔ محبت کا بلندتر درجہ عشق کہلاتا ہے اور یہی محبت کسی درجے پر جا کر جنون کہلاتی ہے۔ عشق کا محرک مجازی یا حقیقی ہو سکتا ہے۔ یہ عشق ناممکن کو ممکن بنا ڈالتا ہے، کہیں فرحات سے نہر کھدواتا ہے تو کہیں سونے کو کچے گھڑے پر تیرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ ہمارے چینل ادبیرم ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو پریس کر کے مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے۔ عشق ہی کی بدولت کوئی صدیق اکبر کہلاتا ہے تو کوئی سیدنا بلال بنتا ہے۔ غرض ہر عشق کے مدارج مختلف ہیں، کوئی عشق مجازی میں ہی گھر کر رہ جاتا ہے تو کوئی عشق مجازی سے حقیقی تک رسائی حاصل کر کے حقیقی اعزاز و شرف حاصل کرتا ہے۔ اقبال کے یہاں عشق اور ان کے مترادفات و لوازمات یعنی وجدان، خود آگاہی، باطنی شعور، جذب، جنون، دل، محبت، شوق، آرزو مندی، درد، سوز، جستجو، مستی اور سرمستی کا ذکر جس تکرار تواتر انہماک سے ملتا ہے اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اقبال کے تصورات میں عشق کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق ایک عطیہ الہی اور نعمت ازلی ہے۔ انسانوں میں پیغمبروں کا مرتبہ دوسروں سے اس لیے بلندتر ہے کہ اس کا سینہ محبت کی روشنی سے یکسر معمور اور ان کا دل بادہ عشق سے یکسر سرشار ہے۔ محبت جسے بعض نے فطرت انسان کے لطیف ترین حسی پہلو کا نام دیا ہے اور بعض نے روح انسانی پر الہام و وجدان کی بارش یا نور معرفت سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے متعلق اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال ہی کی زبان سے سنتے چلیے، یہ ان کی نظم محبت سے ماخوذ ہے۔ تڑپ بجلی سے پائی، حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سے پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتدادگی تکبیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے۔ یہ ہے وہ محبت کا جذبہ عشق جو اقبال کے دائرہ فکر و فن کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہی تخلیق کائنات سے لے کر ارتقاء کائنات تک رموز فطرت کا آشنا اور کارزار حیات میں انسان کا رہنما کار کشا ہے۔ بقول اقبال کائنات کی ساری رونق اسی کے دم سے ہے۔ عقل اور عشق ترمیم ڈاکٹر عابد حسین اپنے مضمون عقل و عشق اقبال کی شاعری میں لکھتے ہیں کہ عقل اور عشق کی کشمکش اردو اور فارسی شاعری کا پرانا مضمون ہے۔ عشقیہ شاعری میں عقل مصلحت اندیشی اور احتیاط کے معنی میں آتا ہے اور عشق اس والہانہ محبت کے معنی میں جو آداب مصلحت سے نا آشنا اور وضع احتیاط سے بیگانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ متصوفانہ شاعری میں عقل سے مراد منطقی استدلال ہے جس کے ذریعے ظن ظاہر کا دھندلا تصور قائم ہوتا ہے، جبکہ عشق سے مراد جذب باطن جس کی بدولت طالب تعینات کے پردوں سے ہٹا کر حقیقت کی بلا واسطہ معرفت حاصل کرنا ہے۔ اقبال نے عقل اور عشق کے تصورات صوفی شاعروں سے لے کر ان پر جدید فلسفہ وحدانیت کا رنگ چڑھایا۔ صوفی شعراء ہما اوست کے قائل ہیں، ان کے نزدیک کائنات کا وجود ہمارے حواس سے ظاہری کا فریب ہے، جبکہ جدید فلسفہ وجدانیت کے سب سے ممتاز فلسفی برخصا کے خیال میں انسان کے ذہن کا کام یہ ہے کہ حسی وظیفہ کو حرکتی وظیفہ میں منتقل کر دے۔ اقبال بھی برخصا سے متاثر تھے۔ بقول اقبال عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا،
بھولے بھٹکے رہنما ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں۔ جواب میں دل کہتا ہے کہ علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں۔ عقل راز کو سمجھ کر اس کا ادراک کرتی ہے، جبکہ عشق اسے آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی حقیقت ہستی کا بلا واسطہ مشاہدہ کرتا ہے۔ عقل زمان و مکان کی پابند، جبکہ عشق زمان و مکان کا حدود سے نکل کر اس عالم نامحدود تک پہنچ جاتا ہے جہاں حقیقت بے حجاب ہوتی ہے، اور یہ معرفت کا مقام ہے۔ عقل کی منزل مقصود ہستی مطلق کی معرفت، وہ خدا جو ہے لیکن اس کی جستجو ناتمام ہے۔ عشق خدا نما ہے جو راہ طلب میں عقل کی رہبری کرتا ہے۔ گویا اقبال کے نزدیک عقل اور عشق میں بنیادی تضاد اتنا زیادہ نہیں، بلکہ ابتدائی مراحل پر تو عقل کی ہی زیادہ ضرورت ہے۔ فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگو بو کر۔ عقل میں بہت سی صفات موجود ہیں، البتہ اس میں وہ جوش و خروش، تڑپ، حرکت اور وہ جرت نہیں جو عشق کا شیوا ہے۔ عقل اگرچہ آستان حقیقت سے دور نہیں، لیکن اکیلی اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ علم میں بھی سرور ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال کے ہاں عشق میں مراد ترمیم، اقبال کے ہاں عشق سے مراد ایمان ہے۔ ایمان کا پہلا جزو حق تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار ہے اور اس پر شدت سے یقین۔ اس شدت کو صوفیہ کرام نے عشق سے تعبیر کیا ہے۔ عقل ہمیں زندگی کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا حل سمجھاتی ہے، لیکن جو شے عمل پر آمادہ کرتی ہے وہ ہے عشق۔ عشق و ایمان سے زیادہ قوی کوئی جذبہ نہیں، اس کی نگاہوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ بقول مولانا روم، عقل جزوی قبر سے آگے نہیں دیکھتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ اقبال کے نزدیک عقل اور علم کی سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ اس کی بنیاد شک پر قائم ہے۔ اس وجہ سے عقل و علم میں وہ خواص موجود نہیں جو تربیت خودی کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے مقابلے میں عشق بے خوفی، جرت اور یقین و ایمان پیدا کرتی ہے، اس لیے وہ خدا سے صاحب جنون ہونے کی آرزو کرتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عقل پر اقبال کا اعتراض ترمیم ڈاکٹر سید عبداللہ عقل و خودی کے عنوان سے طیف اقبال میں اس امر پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، اقبال کے خیال میں عقل ایک ناتمام چیز ہے، یعنی عقل حقیقت کی کلیت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ عقل جو حواس پر مبنی ہے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے یقینی راستہ نہیں۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل کے خلاف اقبال کا اعتراض ہے کہ عقل میں گرمی، جذب، سرور و جنون نہیں۔ خودی کی تقویت کے لیے جس سرگرمی، جذب و سرور کی ضرورت ہوتی ہے، عقل اس سے محروم ہے۔ خودی کی تسخیر کے لیے آگے بڑھنے کی جدوجہد کے لیے یقین کی ضرورت ہے، مگر وہ یقین عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ عقل کی باتیں یقینی نہیں ہوتی۔ عقل کی ایک بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ شک میں گرفتار رہتی ہے، اسی لیے خودی میں وہ حرکت اس سے پیدا نہیں
نہیں ہوتی جو عشق یعنی یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ بہرکیف عقل ایک ایسی چیز نہیں جس سے نفرت ہو۔ اقبال نے عملی اور جزوی امور میں اس کی مخالفت نہیں کی۔ انہوں نے عقل سے اختلاف اس لیے کیا ہے کہ کلی امور میں یہ فوراً انکار کر دیتی ہے۔ ایک دانش نورانی، ایک دانش بے روحانی ہے، دانش بے روحانی حیرت کی فراوانی۔ عشق اور خودی ترمیم۔ اقبال کے تصور خودی کو ان کے تصور عشق سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تربیت خودی کے لیے سب سے بڑا وسیلہ اقبال کے نزدیک عشق ہے، جس کے بغیر خودی نہ ترقی کر سکتی ہے اور نہ پختہ ہو سکتی ہے۔ صوفیوں کے نزدیک نصب العین تک پہنچنے کے لیے خودی کو مٹانا ضروری ہے۔ ان کے نزدیک عشق کے کمال کی علامت یہ ہے کہ مادی وجود کو خود مٹایا جائے۔ اقبال کے نزدیک خودی کی تربیت ضروری ہے، نہ کہ مٹا دینا۔ اقبال نے بار بار کہا ہے کہ خودی عشق سے استوار ہوتی ہے، اور یہ عشق نہ تو وہ صوفیانہ عشق ہے جو خود کو فنا کر کے کمال حاصل کرتا ہے، اور نہ وہ مجازی عشق جو معمولی آرزوؤں کے لیے تڑپتا ہے۔ اقبال کے نزدیک اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ مرد خدا کا عمل، عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ ڈاکٹر سید عبداللہ طیف اقبال میں لکھتے ہیں، اقبال کے نزدیک عشق اور خودی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ عشق پا لینے، مسخر کرنے کی صلاحیت اور آرزو رکھتا ہے۔ خودی کا خاصہ بھی یہی ہے کہ وہ غیر خودی کو مسخر کرنے یا پانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عشق کا خاصہ ہے کہ اس کا یقین اٹل اور محکم ہوتا ہے، اور خودی بھی یقین محکم کے پہیوں پر چلتی ہے۔ عشق پریشانیوں، رنگا رنگیوں اور بد نظمی میں ترتیب حیات کرتا ہے۔ خودی کا بھی یہ وصف ہے کہ تنظیم حیات کرتی ہے۔ الغرض اقبال کے نزدیک خودی نہ صرف عشق سے استوار ہوتی ہے بلکہ عشق خودی کا دوسرا نام ہے۔ مولانا عبدالسلام ندوی اقبال کامل میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک عقل و عشق دونوں خودی کا جزو ترکیبی ہیں۔ ان تفصیلات سے اقبال کے تصور عشق کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اگرچہ عشق کو عقل پر فوقیت دیتے ہیں، تاہم عقل کی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ بیانیہ تفصیلات سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اقبال کا تصور عشق اردو فارسی کے دوسرے شعراء سے کتنا مختلف ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق محض اضطراری کیفیت ہے، جان جنسی ہوس باختہ از خود رفتگی، فنا آمادگی یا محدود کو لامحدود میں گم کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں عشق نام ہے ایک عالمگیر قوت حیات کا، جذبہ عمل سے سرشاری کا۔ آپ ہمارے چینل ادبی رنگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو پریس کر کے مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے۔